السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ وقال اللہ تعالی ایضا ومن یطع الرسول والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبى للغرباء الذین یصلحون ما افسد الناس، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ معزز و محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، آج کے اس جمعہ کے خطبے میں اللہ کے انعام کے اسباب اور اعمال قرآن کی روشنی میں اس عنوان کے تحت کچھ باتیں رکھنی ہیں۔ اس عنوان کو ہم اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت کے عنوان سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کی رضا اور خوشنودی اہل ایمان کو کب حاصل ہوتی ہے؟ اللہ اہل ایمان کو اس دنیا میں اور آخرت میں کب کامیاب کرتا ہے؟ اللہ اہل ایمان سے کب راضی اور خوش ہوتا ہے؟ مختلف نام اس عنوان کو دیے جا سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ کا ہم پر اس لحاظ سے بڑا احسان ہے، بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی رضا اور خوشنودی کے، اہل ایمان کی کامیابی کے اور اللہ کے انعام کے وہ تمام اعمال بیان کر دیے جو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اور دوسرا عظیم احسان اللہ نے یہ کیا، خاص طور سے اپنے ایمان کے حوالے سے، اپنی رضا اور خوشنودی بتانے کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر جو 5 نمازیں فرض کیے، تو 5 نمازوں کی ہر رکعت میں، ہر نماز میں نہیں، 5 نمازوں کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام کے بنیادی اصول اور ضابطے بیان کر دیے۔ انعام کے سلسلے میں اللہ کی جو سنت ہے، اللہ کا جو طریقہ ہے، اللہ کی جو پالیسی ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے ذریعے سے اس کو واضح کر دیا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہی نے ہم کو دعا سکھلائی اور ہم دعا کرتے ہیں، اور خاص طور سے ہر مقتدی، ہر مصلی دعا کرتا ہے کہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ اب گویا کہ سیدھا راستہ وہ راستہ ہے کہ جس پر چل کر ایمان والے انعام پا سکتے ہیں، انعام کے ہم مستحق ہو سکتے ہیں۔ اور کن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ نساء کی آیت نمبر 69 کے ذریعے سے اس کو اور بھی زیادہ واضح کر دیا، اور زیادہ اس کو نمایاں کر دیا، روشن کر دیا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ یہ اللہ کے انعام کا سب سے پہلا اصول ہے جو ہماری
نماز سے بھی جڑا ہوا ہے اور نماز کی ہر رکعت کی دعا سے، دعوت سے جڑا ہوا ہے کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی تو پس تحقیق کہ وہ فاولئک مع الذین، یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے انعم اللہ علیہم، جن لوگوں پر اللہ نے انعام کیا۔ اور پھر اللہ کے انعام یافتہ بندے کون ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے انعام یافتہ بندوں کی 4 قسمیں بیان کی، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اللہ کے انعام یافتہ بندے اولین طور پر پہلے نمبر پر انبیاء ہیں، دوسرے نمبر پر صدیقین ہیں جنہوں نے نبیوں کی تعلیمات کی تائید اور تصدیق کی۔ صدق سے بنائے صدیق کا لفظ، تصدیق کرنا، تائید کرنا، حمایت کرنا، ساتھ دینا، سبھی اس میں شامل ہے۔ تو انبیاء کے بعد صدیقین کا مقام و مرتبہ ہے، اور انبیاء کے بعد اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی جو فہرست ہیں اس میں دوسرے نمبر پر ہے صدیقین والشہداء، اور تیسرے نمبر پر اللہ کے انعام یافتہ بندے وہ ہیں شہداء، اللہ کی راہ میں جان دینے والے، شہید کی جمع ہے شہداء، والصالحین، اور اللہ کے نیک بندے جنہوں نے قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزاری، یا جو پہلی کتابیں تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جنہوں نے اس دور کے انبیاء علیہ السلام کی تائید اور تصدیق کی، اور توریت اور انجیل اور زبور کی روشنی میں جنہوں نے زندگیاں گزاری، وہ ہم سے پہلے کے صالحین ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سے آج تک اور قیامت تک صالح بننے کے لیے، صالحین میں شامل ہونے کے لیے، یہ جو چوتھے درجے کی جو قسم ہے، یہ اس کا تعلق جڑا ہوا ہے انبیاء کی تعلیمات سے، صدیقین سے، شہداء ہیں اور صالحین ہیں۔ اب ہمیں احتساب لینا چاہیے اپنا کہ ہم ہر نماز میں جو دعا کرتے ہیں اس دعا سے ہمارا فکری اور علمی کتنا تعلق قائم ہوا، اس لیے کہ اللہ کے انعام کے لیے شرط ہے، اس کے بغیر اللہ کا انعام ہم نہیں پا سکتے۔ اب یہ 4 قسم کے افراد ہی کو اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے بطور انعام کے پیش کیا، بطور رہبر رہنما کے پیش کیا، بطور ماڈل کے طور پر پیش کیا، بطور نمونے کے طور پر پیش کیا۔ اور اللہ کے انعام کے حوالے سے یا کامیابی کے حوالے سے ایک بنیادی بات یہ ہے کہ اہل ایمان کی جو دنیا کی کامیابی ہے، دنیا کی کامیابی بھی انہی 4 قسم کے افراد سے جڑی ہوئی ہے، اور آخرت کی جو کامیابی ہے، آخرت کا جو انعام ہے، وہ بھی یہ 4 قسم کے افراد کی اطاعت اور پیروی سے جڑا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا کی کامیابی ہم کوئی اور دوسرے راستے سے حاصل کر سکتے ہیں، اور اسلام کے علاوہ، قرآن و حدیث کے علاوہ، انبیاء کی تعلیمات کے علاوہ اگر کسی کو کامیابی مل رہی ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ میں کامیابی حاصل کر رہا ہوں دین کا راستہ چھوڑ کر، انبیاء کا راستہ چھوڑ کر، قرآن و حدیث کا راستہ چھوڑ کر، تو اس کی غلط فہمی ہے۔ اسے زیادہ سے زیادہ جو کہا جا سکتا ہے وہ یہ کہ ڈھیل ہے، اللہ کی طرف سے اسے مہلت ہے، لیکن مہلت زیادہ دنوں کے لیے نہیں ہوتی۔ جو زیادہ دنوں تک اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں کامیابی تلاش کرتے ہیں اور کامیابی کے آرزو اور تمنا رکھتے ہیں، تو ایک مدت کے بعد مہلت اور ڈھیل دینے کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے اہل ایمان کو اسی دنیا میں ناکام بھی کرتا ہے، نامراد کرتا ہے، ذلیل و رسوا بھی کرتا ہے۔ دین اور ایمان کو چھوڑنے کے نتیجے میں بظاہر دنیا کی اگر کسی کو خوشحالی مل رہی ہے، کامیابی مل رہی ہے، تو زیادہ زیادہ اس کی حیثیت ایک تو مہلت کی ہے یا پھر ایک امتحان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ دولت دے کر، اقتدار دے کر امتحان لینا چاہتا ہے کہ کتنے اہل ایمان ہیں جو دولت پا کر، حکومت پا کر، خوشحالی پا کر
اللہ کی بندگی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، شکر کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور کتنے جو اللہ کو بھول جاتے ہیں اور شیطان کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ لیکن بنی اسرائیل کی تاریخ خصوصیت کے ساتھ قرآن مجید میں اس لیے بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی نعمتیں عطا کی تھی، خوشحالی عطا کی تھی، لیکن جب بنی اسرائیل نے اس کا ناجائز فائدہ اٹھایا، شکر کرنے کے بجائے اللہ کی بندگی کا راستہ اختیار کرنے کی بجائے بنی اسرائیل وہ دنیا پرستی میں مبتلا ہو گئی، تو پھر اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سزا بھی دی ہے۔ بنی اسرائیل کے دور عروج کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ہے، ان کی کامیابی کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ہے، اور کامیابی کے اسباب اور اعمال کا تذکرہ بھی قرآن مجید میں ہے، اور بنی اسرائیل کی ناکامی کا تذکرہ بھی، ناکامی کے اسباب اور اعمال بھی قرآن مجید میں ہیں۔ اور ہماری ہدایت اور رہنمائی کا جو تعلق ہے وہ بھی بنی اسرائیل کی تاریخ سے جڑا ہوا ہے، اور بنی اسرائیل کی تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں ہی پیش نہیں کیا، ایک مقصد اور ضرورت کے تحت پیش کیا۔ تو اب قرآن مجید کی یہ سورہ فاتحہ کی آیت کے ذریعے سے اور سورہ نساء کی آیت کے ذریعے سے اللہ کے انعام کا پہلا اصول متعین ہو گیا کہ اللہ کے انعام کی ایک طرح سے ہم روزانہ دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے راستے پر چلنے کی جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ 4 قسم کے افراد کو ہمارے سامنے پیش کر دیا سورہ نساء میں، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے حوالے سے۔ اب جو اہل ایمان کامیاب ہونا چاہتے ہیں اس دنیا میں، اللہ کے انعام یافتہ بندے بننا چاہتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تو ان کو یہ راستہ اختیار کرنا ہوگا۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں رہنمائی کی ہماری۔ عام طور سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے دین کا راستہ، قرآن حدیث کا راستہ اختیار کیا تو دنیا میں ہم ناکام ہو جائیں گے، دنیا میں ہم کمزور ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، دنیا کی کامیابی بھی ہمارے اسلامی کے راستے سے جڑی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے تاریخ کے حوالے سے سورہ مائدہ میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ، اگر یہ یہود و نصارہ اہل کتاب توریت کو قائم کرتے، انجیل کو قائم کرتے، وما انزل الیہم من ربہم، اور جو ان کی طرف ہدایت نازل کی گئی، اس سے مراد قرآن مجید بھی ہے جو بنی اسرائیل کے لیے بھی نازل ہوا تھا، ہمارے بھی نازل ہوا، اور دنیا کے تمام قوموں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ قیامت تک وہ قرآن مجید ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر یہ اہل کتاب توریت کو قائم کرتے، انجیل کو قائم کرتے اور قرآن کو قائم کرتے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ، تو اپنے اوپر سے بھی کھاتے، وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اور اپنے نیچے سے بھی کھاتے۔ مطلب یہ کہ آسمان سے ان پر رحمتیں برستی، اللہ ان سے خوش ہوتا، راضی ہوتا، اور زمین سے بھی ان کے لیے رزق کے خزانے نکلتے، زمین ان کے لیے رزق کے خزانے اگلتی۔ یعنی گویا کہ دنیا کی جو خوشحالی ہے، دنیا کی جو کامیابی ہے، تو اس کے لیے بھی شرط ہے اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم۔ تو محترم حضرات، ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ جب بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی، توریت تو قیامت تک کے لیے ہدایت کے لیے نازل نہیں ہوئی تھی، انجیل ہدایت کے لیے نازل ہوئی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک، تو جب توریت اور انجیل کو بنی اسرائیل نے قائم نہیں کیا، قائم کرنے کا مطلب یہ کہ اس کے مطابق زندگی کا نظام چلانا، دنیا کا نظام چلانا، جس میں انفرادی زندگی بھی ہے اور اجتماعی زندگی بھی ہے، لیکن اقامت کا لفظ خاص طور سے قائم ہونے کے لیے، قائم کرنے کے لیے آتا ہے، کہ جس میں نظام حکمرانی بھی شامل ہے۔ اگر وہ توریت اور انجیل کے مطابق حکومت چلاتے، حکومت قائم کرتے، تو اللہ نے فرمایا کہ آسمان سے بھی کھاتے اور زمین سے بھی کھاتے، یعنی کہ دنیا کی خوشحالی نصیب ہوتی۔ تو کیا ہمارے لیے اس میں خطاب نہیں ہے
گویا کہ ہم اس کو اس حیثیت سے سمجھ سکتے اور سمجھنا چاہیے، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا الْقُرْآنَ، اگر امت مسلمہ اگر قرآن کو قائم کرتے، حدیث کو قائم کرتے اپنی انفرادی زندگی میں اور اجتماعی زندگی میں، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو آسمان سے بھی کھاتے اور زمین سے بھی کھاتے۔ اور دنیا کی تاریخ بتاتی ہے کہ جب تک امت مسلمہ نے قرآن و حدیث کو بنیاد بنایا نظام زندگی اور معاملات زندگی میں، سیاسی زندگی میں، تو دنیا کی تاریخ بتاتی ہے، امت مسلمہ کی تاریخ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دنیا کا امام بنایا تھا۔ کیا عرب دنیا اور کیا یورپ اور کیا بر صغیر کا علاقہ، ان تمام علاقوں پر مسلمانوں کی حکمرانی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکومت کرنے کے لیے حکومت نہیں دیا تھا، نہ عربوں کو حکومت کرنے کے لیے حکومت دیا تھا اللہ نے، اور نہ یورپ میں حکومت کرنے کے لیے اہل ایمان کو اللہ نے حکومت دیا تھا، اور نہ بر صغیر میں ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں حکومت کرنے کے لیے حکومت دیا تھا۔ قرآن کو قائم کرنے کے لیے، حدیث کو قائم کرنے کے لیے، دین کو قائم کرنے کے لیے۔ اس لیے جب تک ان حکمرانوں نے حکومت کے سلسلے میں، سیاست کے سلسلے میں قرآن و حدیث کی اقامت کو اہمیت دی، حکومت کے ذریعے سے قرآن کے قوانین کو قائم کیا، حدیث کی تعلیمات کو نافذ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے 800 سال تک ان کو اندلس میں بھی حکمراں بنایا تھا۔ 800-900 سال تک بر صغیر میں اللہ تعالیٰ نے حکمراں بنایا تھا۔ لیکن جب سے امت مسلمہ نے اس طرف سے توجہ ہٹا لی، تو پھر جیسا کہ اللہ کی سنت رہی ہے کہ ڈھیل اور مہلت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں پکڑ بھی کرتا ہے، اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ ذلیل اور رسوا بھی کرتا ہے۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ نے انعام کے حوالے سے، جس میں دنیا کی کامیابی کا بھی اصول ہے، دنیا کی حکومت کا بھی اصول ہے، مسلمانوں نے سمجھ لیا، ہم نے سمجھ لیا کہ دنیا میں حکومت اگر ہم کو مل سکتی ہے تو وہ صرف اس شرط کے ساتھ مل سکتی ہے، اور حکمراں بن سکتے ہیں کہ ہم اسلام کو نظر انداز کر دیں، ہم اسلام کو ایک طرف رکھ دیں، اسلام کی بنیاد پر، دین کی بنیاد پر، قرآن و حدیث کی بنیاد پر ہم کو حکمرانی نہیں مل سکتی۔ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے، سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے اور غلط بات ہے۔ اسلام اور کی بنیاد پر پہلے بھی اللہ نے حکومت دی تھی، قرآن و حدیث کی بنیاد پر پہلے بھی دی تھی، اور آج بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو وعدے کر دیا۔ سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ بہت اہم اور فیصلہ کن آیت ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حوالے سے، اللہ کے انعام کے حوالے سے، اور اس دنیا میں اہل ایمان کی حکمرانی اور اقتدار کے حوالے سے بھی، خلافت کے حوالے سے بھی۔ وعد اللہ الذین آمنوا، بغیر وعدے کے لفظ کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ بات کہہ دیتا تو اللہ کی بات سچی ہوتی، پکی ہوتی، کوئی شک و شبہ اس میں نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے وعدے کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اللہ نے اپنے وعدے ہی کے متعلق فرمایا ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو اللہ نے وعدے کے لفظ کے ساتھ بات کہی ہے، اپنی پالیسی اور اپنی سنت کو بیان کیا ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا، اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، یہ صرف جنت کی کامیابی کی بات نہیں ہے، یہ اسی زمین کی اور دنیا کی کامیابی کی بات ہے۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، عربی پڑھنے والے، سمجھنے والے اس انداز کو زیادہ سمجھیں گے، تاکید در تاکید کا انداز ہے، شروع میں لام تاکید اور اخیر میں نون تاکید، تاکید در تاکید کے معنی۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، صرف ایک مرتبہ ضرور بولنے سے ترجمہ اس آیت کا صحیح نہیں ہوگا، ضرور ضرور
ایک تو وعدے کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، اللہ کا وعدہ ہے اہل ایمان سے، نیک اعمال کرنے والوں سے کہ لا یستخلفنہم فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ ضرور انہیں خلافت دیں گا فی الارض، زمین میں، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خلافت دی تھی، حکومت دی تھی، اقتدار دیا تھا ان سے پہلے لوگوں کو، ولا یمکنن لہم، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے دین کو تمکن عطا کرے گا، مضبوطی عطا کرے گا، لیکن کون سا دین؟ دینہم الذی ارتضی لہم، جس دین سے اللہ تعالیٰ راضی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت میں اس کو بہت ہی واضح کر کے نمایاں طور سے بیان کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو، طریقے زندگی کو مکمل کر دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع سے آیت نازل ہوئی، جب قرآن مجید کے نزول کا سلسلہ مکمل ہوا تو اللہ نے فرما دیا آج میں نے تمہارے لیے تمہارے طریقے زندگی کو، ضابطے زندگی کو، دستور زندگی کو، ہندی میں کوئی سمجھنا چاہے تو جیون پرنالی، انگریزی میں کوئی سمجھنا چاہے تو سسٹم آف لائف، سسٹم آف نماز نہیں ہے دین کا ترجمہ، سسٹم آف عبادات نہیں ہے دین کا ترجمہ، سسٹم آف اخلاق نہیں ہے دین کا ترجمہ، دین کا ترجمہ ہے طریقہ حیات، نظام زندگی، دستور زندگی۔ تو میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، لیکن اہم جو بات ہے وہ رضیت لکم الاسلام دینا، لیکن میری رضا اور خوشنودی تمہارے ساتھ اس شرط کی بنیاد پر ہے، لکم الاسلام دینا، تمہارے لیے دین اسلام رہے، طریقے زندگی اگر تم نے اسلام کو بنایا، دین کے مطابق تم نے زندگی گزاری تو میری رضا اور خوشنودی تمہارے لیے ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ وہی بات کو وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، اور اللہ تعالیٰ مضبوطی عطا کرے گا تمہارے لیے تمہارے دین کو، لیکن کون سا دین؟ الذی ارتضی لہم، اس سے مراد ہے دین اسلام، ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا، اور دوسرا انعام کیا دیں گا اللہ تعالیٰ؟ ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر، ولا یبدلنہم، اور ضرور ہم بدل دیں گے تمہارے ڈر کو امن سے۔ آج بے خوفی کا رونا ہے، یہ ڈر و خوف کا رونا ہے نا آج ہمارے لیے، ڈر و خوف کی نفسیات، ڈر و خوف کے حالات ہیں نا، تو ڈر و خوف سے حالات سے نکلنے کا یہ اللہ تعالیٰ نے اصول اور ضابطہ بیان کیا کہ جب دین اور اسلام کے مطابق اقتدار ہوں گا تو وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، تو ہم تمہارے خوف کو، ڈر کو بدل دیں گے امن سے، یعبدوننی، لیکن شرط یہ ہے کہ تم میری بندگی کرو، لا یشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ شرک مت کرو، ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، اور جو اقتدار و حکومت پانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اقتدار دے دیا، حکومت دے دیا دین اور ایمان کی بنیاد پر، دین اور ایمان کے وجہ سے، لیکن بعد میں تم نافرمان ہو گئے، جیسا کہ بعد میں امت مسلمہ نافرمان ہو گئی کچھ صدیاں گزرنے کے بعد، تو اللہ نے فرمایا کہ ومن کفر بعد ذالک، جو اس کے بعد کفر کرے گا، نافرمانی کرے گا، فاولئک هم الفاسقون، تو دراصل یہی لوگ فاسق ہیں، اور فاسقوں کے لیے اس دنیا میں بھی اللہ کا عذاب ہے، اس دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے ذلت و رسوائی ہے، اور آخرت میں بھی فاسقوں کے لیے اللہ کا عذاب ہے۔ لیکن اس سلسلے میں جو اہم بات ہے یہ جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے، نیک کام کرنے والوں سے وعدہ کیا، اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں اقتدار حکومت دیں گا، لیکن شیطان بڑا مکار ہے، جہاں پر دین کی تحریک چلتی ہے، صحیح بات قرآن مجید کی ہے تو ان کو ذہن اور دماغوں سے اوجھل کر دیتا ہے۔ تو اعمال صالحہ آج بھی لوگوں نے سمجھ لیا کہ ہمارے ایمان ہمارا صحیح ہو گیا، ہمارے اعمال صالحہ ہو گئے تو اقتدار ہو گیا۔ اعمال صالحہ میں کن لوگوں کو، کون سے لوگ اعمال صالحہ میں ہم نے شامل کیا؟ صرف چند عقائد اور نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اللہ کے رسول جو شیب ابی طالب میں 3 سال تک دین و ایمان کے لیے بھوکے رہے، کیا وہ اعمال صالحہ نہیں ہے؟
یہ اس اعمال صالحہ کی بات ہے۔ اور اولین طور پر کون مراد ہیں؟ تم میں سے جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک اعمال کیے، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے اور صحابہ اکرام مراد ہے۔ تو صحابہ اکرام کی زندگیوں میں اعمال صالحہ کا دائرہ کہاں تک تھا؟ کیا نماز اور روزے اور زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی تک تھا ان کی زندگی میں اعمال صالحہ کا دائرہ؟ آج بہت سارے فتنہ پرونوں نے اور فتین قسموں کے لوگوں نے یہ متعین کر لیا کہ اعمال صالحہ سے مراد چند انفرادی چیزیں اور نماز روزہ زکوٰۃ اور حج، اور ہم یہ ادا کرنے والے ہو گئے تو حکومت اقتدار ہم کو خود بخود مل جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام نے جو اعمال کیے وہ اعمال مراد ہے اس سے، اور دین اور ایمان کے لیے انہوں نے گالیاں بھی کھائی اور ان کو پتھر بھی مارے گئے۔ حضرت خباب بن ارد اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دین اور ایمان کی بنیاد پر جو گھسیلا گیا گرم ریت پر، انگاروں پر، وہ بھی اعمال صالحہ کا حصہ ہیں۔ جنگ بدر میں مشرکین مکہ سے جو کچھ مارکا ہوا، کیا وہ اعمال صالحہ نہیں؟ لیکن دعوت دین اور غلبہ دین اور دین کے لیے جد و جہد کو لوگوں نے اعمال صالحہ سے خارج کر دیا۔ کیا جنگ احد وہ اعمال صالحہ کا حصہ نہیں ہے؟ جنگ بدر اعمال صالحہ کا حصہ نہیں ہے؟ کیا دھڑلے کے ساتھ منبر و محراب کے ساتھ یہ بات کہہ دی جاتی ہے کہ ہمارے اعمال صحیح ہو جائیں گے، درست ہو جائیں گے؟ یقیناً، لیکن وہ اعمال صالحہ میں وہ تمام اعمال مراد ہے جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متصف تھے اور جن سے صحابہ اکرام متصف تھے۔ ایک بڑا اچھا شعر کہا ہے ایک نوجوان موجودہ دور کا شاعر ہے، چھوٹا شاعر ہے، غلام فرید، لیکن اپنے نعت میں اس نے بڑا اچھا شعر کہا ہے: فقط اذکار کے صدقے جنت مانگنے والوں، ذکر کی جمع ہے اذکار، فقط اذکار کے صدقے جنت مانگنے والوں، ہرا پر ہی نہیں بدر و احد پر بھی نظر رکھنا۔ ہرا، وہ غار ہرا کی طرف اشارہ ہے کہ جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے غور و فکر کرنے کے لیے، لیکن وہ نبوت سے پہلے کی بات تھی۔ نبوت کے بعد کیا آپ غار ہرا میں جاتے تھے عبادت کرنے کے لیے؟ نبوت کے بعد آپ غار ہرا میں نہیں جاتے تھے، ہاں لوگوں کے گھروں میں جاتے تھے، لوگوں کی گالیاں آپ سنتے تھے، اور وہ اس کے بعد پھر آپ طائف بھی گئے۔ غار ہرا سے تو پہلے کی بات تھی، نبوت سے پہلے کی بات۔ اس کے بعد طائف بھی گئے، بدر و احد سے بھی گزرے، تو ان کے ہرا پر ہی نہیں بدر و احد پر نظر رکھنا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اپنی زندگی میں کیا، یہ 13 سالہ ہجرت سے پہلے کا دور اور بعد کا جو 10 سالہ دور ہے، وہ سب کے سب اعمال صالحہ کا حصہ ہیں، کہ جس میں تقریباً دین اور ایمان کے خاطر اسلام کو غالب کرنے کے لیے 86 جنگیں آپ کو لڑنی پڑی صرف 10 سال کی مدت میں۔ وہ سب کے سب اعمال صالحہ کا حصہ ہے۔ لیکن وہ جو علامہ اقبال نے کہا وہ شعر صادق آتا ہے آج کے بہت سارے ایک طرح سے مقررین پر بھی، کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص کتاب کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق، مومن کو باطل کی غلامی نہیں سکھاتی۔ تو بطور طنز کے علامہ اقبال نے کہا کہ ان غلاموں کے نزدیک یہ کتاب اس لیے ناقص ہے کہ باطل کی غلامی نہیں سکھاتی، باطل کی چاکری نہیں سکھاتی۔ تو خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے اور دین کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب قرآن مجید کی آیتوں کو تو ہم نکال نہیں سکتے، کوئی آیتوں میں تحریف نہیں کر سکتا۔ جس طرح سے یہود و نصارہ کے علماء نے تورات انجیل کی آیتوں میں تحریف کر ڈالی تھی، تو قرآن مجید کی حفاظت کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ کوئی قرآن مجید کا ایک لفظ بھی قرآن سے الگ نہیں کر سکتا۔ تو کیا کریں گے پھر؟ اس کے معنی اپنے مزاج کے مطابق، لوگوں کے خواہشات کے مطابق ترجمے کرو، تفسیریں بتاؤ اور باتیں بتاؤ کہ یہ قرآن میں ہے۔ سجدہ کرنا بھی قرآن میں ہے، دوسروں کے سامنے غیر اللہ سے مرادیں مانگنا، منتیں مانگنا، یہ بھی قرآن میں ہے۔ تو یہ باطل کے فتنے ہر دور میں رہے ہیں، آج بھی یہ چل رہے ہیں۔ اور اس سلسلے میں جو اہم بات ہے، سورہ صف میں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی اور دنیا کی کامیابی دونوں کے اصول اللہ تعالیٰ نے بتلا دیے۔ لیکن ایک اہم بات یہ ہے کہ اولین طور پر جس کامیابی کی طرف، جس انعام کی طرف اللہ تعالیٰ نے متوجہ کیا،
وہ ہے دائمی کامیابی جو موت سے شروع ہوتی ہے، جس کو ہم آخرت کی کامیابی کہتے ہیں، جس کو ہم جنت سے سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن دنیا کی کامیابی بھی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دیتا ہے، لیکن وہ شرطیہ انداز میں اطیع اللہ اور اطیع الرسول کی بنیاد پر وہ دنیا کا اقتدار، دنیا کی کامیابی ملتی ہے۔ اور نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ چیز دی تھی، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارہ، اے ایمان والو کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں، کاروبار بتاؤں، تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بتائے، تکلیف دینے والا عذاب، اور اس سے مراد ہے دوزخ کا عذاب، جہنم کی آگ۔ پھر کامیابی وہ عذاب سے بچنے کی، دردناک عذاب سے بچنے کی 3 تدبیریں، اس کے 3 نسخے، 3 سامان اللہ نے بیان کیے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کافی نہیں ہے، وتجاہدون فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد، باموالکم وانفسکم، اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ذریعے سے جہاد، انت تک کوشش، جد و جہد، جس کا آغاز مار کھانے سے شروع ہوتا ہے دین اور ایمان کی بنیاد پر۔ جہاد کے تعلق سے تو ہم کو یہ بات کس کا رونا ہے، ہم کو رونا کہ غیر مسلم جہاد کے تعلق سے غلط فہمیوں پڑے ہوئے، لیکن خود مسلمان کتنی غلط فہمیوں پڑے ہوئے، اس کا احساس ہم کو خود ابھی ہے نہیں۔ لیکن جو قرآن مجید کو سمجھتے ہیں اور سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو ضرور اس بات کا احساس ہے۔ جہاد کا آغاز ہوتا ہے دین اور ایمان کی خاطر مار کھانے سے۔ اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے جو کچھ مکہ میں کیا، جو کچھ جد و جہد انہوں نے کی، حضرت خباب بن ارد، حضرت بلال، وہ گرم ریت پر، انگاروں پر لیٹ کر وہ جہاد ہی کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول بھی مار کھا کر وہ جہاد ہی کر رہے تھے۔ حضرت سمیہ کو جو شہید کیا گیا تو وہ بھی جہادی کے عمل سے گزر رہی تھی۔ تو مار کھانے سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور جب اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ طاقت اور قوت دیتا ہے، ایک مرکز دیتا ہے، تو پھر یہ مار کھانے کے ساتھ ساتھ پھر مارنے کا عمل بھی اس میں شامل ہوتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں کہ مارنے کے عمل میں پہنچنے کے بعد پھر مار کھانے کا جہاد بالکل ختم ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ جنگ بدر میں بھی 14 صحابہ شہید ہوئے، جنگ احد میں مار کھانے کا بھی جہاد تھا اور مارنے کا بھی جہاد تھا، لیکن اس میں 70 صحابہ شہید ہوئے، خود اللہ کے رسول زخمی ہوئے۔ تو مار کھانے کے جہاد میں بھی ایسا نہیں کہ صرف ماریں گے، اس میں بھی مرنا ہوتا ہے، اور وہ مرنا وہ عام طرح سے مرنا نہیں ہے، اس کو شہادت کہتے ہیں، اسے شہادت کہتے ہیں۔ اور اس کے متعلق اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے انہیں مردہ بھی مت کہو، وہ اتنے معزز مکرم ہیں کہ ان کو یہ بھی مت کہو کہ مر گئے، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ تجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم، انت تک جد و جہد اپنے مالوں کے ذریعے سے اور اپنی جانوں کے ذریعے سے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور اللہ کی راہ میں جد و جہد، انت تک کوشش، اور امت مسلمہ نے آج یہ جہاد کو چھوڑ دیا، دین اور ایمان کے لیے یہ کوشش چھوڑ دی، جس کی وجہ سے خود حدیث میں اللہ نے فرمایا کہ تم پر ذلت اور رسوائی مسلط کر دی جائیں گی۔ یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، ویدخلکم جنات تجری من تحتہا الانہار، وہ تجارت کا تذکرہ تھا پہلے، اور اس کے 3 سامان ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کوشش، تمہیں جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، وہ مساکن طیبۃ، اور بہترین مکانات میں، ذالک الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ وہ اخری تحبونہا، لیکن ثانوی چیز، دوسرے نمبر کی چیز دنیا کا اقتدار، دنیا کی حکومت، تو وہ بھی اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ دے گا۔ اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جد و جہد کرنے کی بنیاد پر صرف جنت ہی نہیں ملے گی، وہ اخری تحبونہا، دوسری چیز جس سے تم محبت کرتے ہو کہ ہم کو دنیا میں بھی کچھ اقتدار ملے، حکومت ملے، ہمارا غلبہ ہو، تو اللہ تعالیٰ وہ بھی دیں گا۔ وہ اخری تحبونہا نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی مدد
اللہ کی مدد اور فتح قریب، ان قریب بہت جلدی حاصل ہونے والی فتح اور غلبہ. کامیابی کے لیے فتح کا لفظ ہے، غلبے کے لیے، حکومت کے لیے بھی فتح کا لفظ استعمال ہوتا ہے. فاتح جو کہا جاتا ہے، فاتح عرب، تو وہی فتح سے بنا ہے فاتح. تو دنیا کی فتح، دنیا کی حکومت اور دنیا کا غلبہ بھی انہی اصولوں کی بنیاد پر تمہیں ملے گا. وبشر المومنین، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے. تو اللہ کے انعام کے لیے اللہ کی رضا اور خوشنودی کی سنت سے اور اس ضابطے سے جڑنا ضروری ہے. اور آخر میں یہ سورہ محمد کی جو آیت ہے، آیت نمبر 7، وہ بالکل واضح کر دیتی ہے ہمارے تمام مسائل کا حل، وہ پیش کر دیتی ہے. آج ہم جس کا رونا رو رہے ہیں کہ ہم اللہ کی مدد و نصرت سے محروم ہیں. لاکھوں لوگ، اور سالوں میں اگر حساب کریں تو کروڑوں لوگ ہو جاتے ہوں گے خانہ کعبہ سے لپٹ لپٹ کر دعا کرنے والے، کروڑوں میں اکڑا چلا جاتا ہوں گا. لیکن دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ یہاں بھی تہجد گزاروں کی دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ وہ اللہ کی سنت ہم پوری نہیں کر رہے، اللہ کا طریقہ اور ضابطہ. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کی مدد سے مراد ہے اللہ کے دین کی مدد، تو اس کے نتیجے میں ینصرکم، اللہ تمہاری مدد کرے گا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ تم میدان سیاست میں باطل دین کی تائید اور حمایت کرو، سیکولرزم کی مدد کرو، جمہوریت کی مدد کرو، کمیونزم کی مدد کرو، کوئی اور ملی حزب اور ملی نظام کی مدد کرو، اور میدان سیاست میں اللہ تمہاری مدد کرے گا. میدان سیاست میں اللہ اس وقت ہماری مدد کرے گا جب ہم میدان سیاست میں اللہ کے دین کی مدد کریں گے، اللہ کے دین کو ہم پیش کریں گے. اور دین اسلام کو صرف مسلمانوں کے مسائل کے حل کے طور پر نہیں، دنیا کے تمام انسانوں کے مسائل کے حل کے طور پر پیش کریں گے. تو اللہ تعالیٰ ماضی میں بھی اس بات پر قادر تھا، اور اللہ تعالیٰ نے وہ ثبوت دیا کہ جب اہل ایمان نے مدد کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی اقتدار دیا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، کمزوری کا رونا رو رہے نا مسلمان. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اللہ تمہارے قدموں کو جما دے گا، تمہارے قدموں کو جما دے گا. تو اس طرح کے کچھ احساس، کچھ عبرت اور نصیحت کی ہوتی چیزیں. عصر میں جو اعلان ہوا، جو ایک صاحب آئے تھے، انہوں نے کہا کہ میں وہاں کا سری نگر کا رہنے والا ہوں اور ہزاروں کی تعداد میں ہمارے جتھے نکلے ہوئے ہیں. تو جب یہ اعلان میں نے سنا تو قرآن مجید کی اس آیت کی طرف نظر چلے گئی جو سورہ بقرہ میں ہے. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت. بنی اسرائیل کے دور پستی کی طرف اشارہ ہے کہ آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو نکلے اپنے گھروں سے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، موت کے ڈر سے، الوف حذر الموت، موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں نکلے، لیکن ان کو زندگیاں پھر نصیب نہیں ہوئی. اور پھر کہاں کون سی آبادی، کتنی آبادی جہاں پر 80% ہے مسلمان. یاد ناز ہے نا مسلمانوں کا اپنے یہ ووٹوں پر کہ ہمارے پاس اتنے گٹھا ووٹ ہے، اتنے گٹھا ووٹ ہے. تو پھر جان و مال کے سلسلے میں وہ محفوظ کیوں نہیں ہوئے جہاں پر 80% ہے؟ دین کو ترجیح نہیں دی گئی، دین کو اہمیت نہیں دی گئی. دین کے لیے جو سرگرمی دکھانا چاہیے تھا وہ سرگرمی نہیں دکھائی. نہ کشمیر کے مسلمانوں نے، نہ آسام کے مسلمانوں نے، نہ اور دیگر ریاستوں کے مسلمانوں نے، اور نہ ہم نے، سبھی اس میں شریک ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، جس کو جتنا زیادہ موقع ملتا ہے تو پکڑ ان کی ہوتی ہے. چونکہ 80% ہے نا وہاں، تو ان کی زیادہ ذمہ داری تھی، تو انہوں نے اسلام کو مدعا نہیں بنایا. دوسرے نمبر کے قصوروار تھے آسام کے مسلمان، تو دوسرے نمبر کے عذاب میں مبتلا ہوئے. این آر ٹی وہیں سے شروع ہوئی ہے، 35% آبادی، لیکن نمبر ہر ایک کا لگنے والا ہے. لیکن اللہ نے بتا دیا اپنا اصول. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا. ویثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں کو جما دے گا. اور اللہ جب ہمارے قدموں کو جما دے تو دنیا کی کون سی طاقت ہے جو ہمارے قدموں کو اکھیڑ سکے اور کمزور کر سکے؟ اور موجودہ دور میں بھی اللہ تعالیٰ یہ دکھا رہا ہے. اگر حالات پر اگر نظر ہو تو جن گروہ نے، جن اہل ایمان نے آج بھی اس دنیا میں اسلام کو مدعا بنایا، نظام زندگی کی حیثیت سے سمجھا، نظام حکمرانی کے طور سے سمجھا اور اس کو پیش کیا، تو آج بھی دنیا کے باطل پرستوں کے بس میں نہیں ہے ان کو کمزور کرنا.
اور ان کو نیست و نابود کر دینا. ہاں جو صرف دنیا کے نام پر حکومت کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ کمزور ہے، چاہے پھر عرب کے حکمراں ہوں یا پھر اور مسلم ممالک کے حکمراں ہوں، ان سے بڑھ کر اور کوئی کمزور نہیں، کوئی بزدل نہیں ہے. لیکن محترم حضرات، اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو دین دیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا احسان ہے. ہم کو دین قبول کرنے کی جو اس نے توفیق دی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دوسرا بڑا احسان ہے ہم پر. تو ہم اس کی قدر کریں اور ہماری دعاؤں کو خود ہم پہلے سنیں. اس بات کا ہم کو رونا ہے، شکوہ ہے کہ ہماری دعائیں نہیں سنی جا رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے ہماری دعاؤں کو کتنا سنا. اہدنا الصراط المستقیم کو کتنا سنا، صراط الذین انعمت علیہم کو ہم نے کتنا قبول کیا. یہ شکوہ تو ہم کو ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، لیکن کیا صراط مستقیم کو ہم نے قبول کیا ہمارے لیے؟ کیا ان لوگوں کے راستے کو ہم نے قبول کیا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کے راستے کو ہم نے راستہ بنایا اپنا معاملات زندگی میں، نظام زندگی میں. تو آج ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ اللہ ہماری ان دعاؤں کو سنتا ہے جو دعائیں ہم خود سنتے ہیں اپنے لیے. اللہ ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے جو دعائیں ہم قبول کرتے ہیں. ایسا ہو ہی نہیں سکتا اور نہیں ہو سکتا اور نہیں ہونا چاہیے کہ جس دعا کو ہم نے خود مسترد کر دیا، ٹھکرا دیا، لانت مار دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے قبول کرنا. یہ تو بے وقوفی کی بات ہوگی نا، نا سمجھی کی بات ہوگی نا. پہلے ہم کو خود سننا ہوگا ہماری دعائیں، دعا کا تقاضا، اور قبول کرنا ہوگا ہم کو ہماری دعائیں. اور پھر جو کچھ کمزوری رہ جاتی ہے، جو کچھ نقص رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی بھرپائی اس کو پورا کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے گا اور ہم کو اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ غالب کرے گا، تعداد چاہے کم ہو یا زیادہ ہو. اور ماضی میں بھی اللہ تعالیٰ کی یہ سنت تھی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سورہ فاتحہ کی جو دعا ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اس کو سننے اور اس کو سمجھنے اور اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.